ملت کے لیے، دین کے لیے یکسو ہو کر کس طرح کام کیا جائے، ملت کو بیدار کیا جائے، تعلیمی بچوں کی صلاحیت کس طرح ٹھوس اور مضبوط کی جائے، یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ اس مشینری کے دور میں جس کو کھانے کی فرصت نہیں، بچوں کو وقت دینے کی فرصت نہیں، دنیا بھر کے مشاغل ہیں، آپ حضرات اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت اور سماج کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، بے انتہا حضرات کا بھی مبارکباد ہے۔ میں خود یہ چاہ رہا تھا، حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب، اندازہ یہ ہوا کہ مفتی صاحب قوم ملت سماج پہ گہری اور بسیط نگاہ رکھتے ہیں، ان کی ایک ایک باتیں حکمت اور مسحت سے خالی نہیں ہیں۔ سن رہا تھا، جی چاہ رہا تھا کہ میں خود بھی سنوں، اور ان کی باتیں، ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جو پوری دنیا اس کی آواز جاتی ہے، مفتی صاحب کی باتیں میں خود وہاں رکھوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی سوچ کو، ان کی سمجھ کو، ان کی عمر میں ان کی صحت مبارک عطا فرمائے۔ کہ مجھے چونکہ حضرت مفتی انتخاب صاحب نے دعوت دی اور بہت کم وقت دے کر کے میں یہاں آیا ہوں، اس لیے آپ درمیان اور رہتا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے ترتیب سے پروگرام سیٹ کر رکھا ہے، اور ابھی میرے یہاں سے مہمان آنے والے ہیں۔ مختصر یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ میرے بزرگوں، تمام انبیاء پہ آپ نگاہ ڈالیں گے تو اللہ جل جلالہ نے ان کی تربیت مختلف ڈھنگوں سے کی ہے، اس لیے کہ ان کو ان کی قوم کے ساتھ، جس قوم کے درمیان یہ نبی بنا کے بھیجے جائیں گے، ان کی سوچ، ان کی سمجھ، اخلاقی اور معاشرتی جو زندگی ہے، ان سے ان کا پالا پڑنے والا ہے۔ عموماً دیکھیں گے بات تو بہت چھوٹی ہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری چرائی یا نہیں چرائی؟ اب آپ دیکھیں بکری کا جو ریوڑ جو جاتا ہے تو کہیں دائیں ہیں، کہیں بائیں ہیں، کہیں ادھر ہے، کہیں ادھر ہے۔ تو اب آدمی جب کسی چیز کو منع کرتا ہے تو کہیں اس کے جذبات بھر کے سامنے نہ آئیں، اور آدمی بے صبرا اور تحمل نہ کر سکے، غصے میں آ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بکری کو نقصان پہنچے۔ تو بہت زیادہ صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، اس لیے کہ جو کام لینا ہے وہ معمولی درجے کا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ میرے بزرگوں، آپ کی کڑی اسی سے ملتی ہے، آپ وارثین انبیاء ہیں، آپ کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے، اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہت بنیادی کام ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ آپ مکتب میں جو بچے آتے ہیں، آپ ان پہ محنت کر کے یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ یہ بچہ تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، حروف کی مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم حفظ کر سکے، یا اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ جا کر کے نظامیات کے اندر شامل ہو، اور وہ پھر درس نظامیہ کی شروعات کر کے وہ آگے تعلیمی میدان میں بڑھتا جائے۔ یہ جوہر، یہ خوبی، یہ صلاحیت وہ مکتب سے شروع ہوتی ہے۔ میں ایک بات اس میں اور آپ سے کہوں گا، اور بارہا دوسرے جگہوں پہ جو اس میدان میں جاتا ہوں تو کہتا ہوں، میرے بزرگوں، ایک بات جو اس سے ہٹ کے تو نہیں ہے لیکن ملی جلی ہے، جتنے مدرسین اور پڑھانے والے ہیں، خواہ ان کا تعلق مکتب سے ہو یا کسی بڑے کتابوں سے ہو، میں کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ہمارا مربی ہونا چاہیے، اور جو ہمیں اخلاص، للہیت، خدا کی معرفت، خدا کی محبت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ایسا اتباع اور جذبہ پیدا کر دے کہ ایک عمل بھی ہمارا سنت کے خلاف نہ ہو، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، اور جب وہاں سے سلسلہ ہوگا تو انہی میں سے ایک مضبوط کڑی ہے
جو ہر کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے وہ ہے اخلاص. کیا ہے؟ ہر دل کے اندر جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کام ہونا چاہیے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. میرے بزرگوں میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں، اور جو میدان میں عوام کو ابھارتا ہوں کہتا ہوں کہ آپ حضرات کی جو خدمات ہے، یقیناً جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ کی خدمت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اس رب کا احسان ہے. الحمدللہ اس مختصر تنخواہ میں آپ کپڑے اچھے، لباس اچھا، رہن سہن اچھا، آپ نے نظام بنا رکھا ہے. اللہ کی برکت، اللہ نے برکت ڈال رکھی ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں دنیا داروں کا 1.5 2 لاکھ تنخواہ پانے والا اور مہینے کے آخر میں پریشان ہو جاتا ہے. سن رہے ہیں؟ اور اب کسی مولوی کی دسترخوان پہ پہنچ جائیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی تنخواہ ہے وہ اللہ نے اس کے اندر برکت ڈال رکھی ہے. میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اپنے بارے میں. میرے یہاں مجھ سے بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور میرا ذہن شروع سے آخر تک جب میں ممبئی میں رہنے لگا تو علماء اور ائمہ کے ساتھ جو دیکھا لوگوں کا برتاؤ، تو میں جہاں ایک طرف ایک مسجد میں امامت شروع کیا، وہیں پہ اولے دن سے میں نے خود اپنا کاروبار شروع کیا، اور الحمدللہ بڑے پیمانے پہ ہم نے اس کو شروع کیا. دیکھا ان مساجد کو رشتیان اور متولیان کے سامنے چاہے جتنی بڑی سے بڑی خطا اور غلطی اور گناہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے، اس امام کے اندر اتنی قوت اور طاقت نہیں، جسارت نہیں ہے کہ اس غلط بات کو غلط کہہ سکے. اس لیے کہ اس مسجد سے اس کی روزی جو روٹی وابستہ ہے. تو بہت سنبھل کے قدم رکھتے ہیں. میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں دعوت تحسین حاصل کروں. یہ حضرات ہمارے ہاں جاتے ہیں، میں بہت اچھی طریقے سے بہت جھجھوڑ کر کے، اس لیے کہ مجھے خطرہ نہیں، مجھے ڈر نہیں ہے. اگر مجھے کہہ دیا ذمہ داروں نے کہ مولانا آپ اپنا انتظام فرما لیجیے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم خود تنہا ایسے ہیں کہ اللہ نے نوازا ہے کہ کئی مدرس کی تنخواہ ہم خود دے سکتے ہیں. تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے استاد محترم مولانا اجاز رحمۃ اللہ نے مجھ کو بڑی تاکید سے فرمایا، بہت تاکید سے، کہ بیٹا اپنے کو اس کام سے جدا مت کرنا، اس سے ہٹنا مت. ان کی مصلحت ہوگی. تو میں بات کہیں چلی گئی تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہہ دیں گے تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں کہ جب آدمی معاشی اعتبار سے مضبوط ہو رہے گا تو اس کو کسی سے ڈر اور خطرہ نہیں ہے، تو حق بات کہنے میں کبھی دریغ نہیں کرے گا، کبھی جھجک نہیں کرے گا، کبھی ڈرے گا نہیں، اور وہ بات حق بات اچھی طرح آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے گا. اس لیے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ واسطے کہہ رہا ہے. نہ رشتیوں کا ڈر ہے، نہ متولیوں کا ڈر ہے، نہ کسی اور کا ڈر ہے. جو کہے گا وہ اللہ کے لیے کہے گا تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات جو تنخواہ ہے وہ آپ کی محنت کے اعتبار سے بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ لوگ یہ تنخواہ ہے، ماشاءاللہ کپڑے اچھے، آپ کے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مہاراشٹر جو سب سے نمبر 1 کی اسکول ہے، جس کے بڑے بڑے جو عمرہ سلاطین کے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں، الحمدللہ کئی لاکھ روپیہ دینے کے بعد ان کا ایڈمیشن ہوا ہے. میں واحد آدمی ہوں کہ میرے بچے کی ایڈمیشن کی 1 روپیہ ہم نے نہیں دیا ہے، 1 پیسہ نہیں دیا ہے، اور الحمدللہ ان بچوں کے ساتھ ہمارا بچہ پڑھتا ہے. تو میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے پوچھا مجھ سے کہ مولانا یہ بتائیے کیسے کام چلتا ہے. تو جب سمجھاتا ہوں آپ کو کہ اچانک میرے سینے میں درد ہوا. ایک ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا اچھی بات نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھا لیا جائے. بہت مشہور ڈاکٹر ہسپتال ہے پرنس علی خان، ممبئی کا بہت مشہور اسپتال ہے، بہت مہنگا اسپتال ہے. وہ مجھ کو لے کے گئے. جس ڈاکٹر کو دکھانا تھا مفتی عبد الرحمان صاحب، جس ڈاکٹر کو دکھانا تھا 2 مہینہ پہلے اس کا اپائنٹمنٹ نہیں ملتا ہے. بہت مشہور، نہایت مشہور ڈاکٹر. جب وہاں پہنچا ہوں، میرا اندازہ ہے کم سے کم، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں،
کہ کم سے کم 50 سے 55 آدمی بیٹھے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے میں نے اپائنٹمنٹ بھی نہیں لیا ہے، میں نے اس کے اسسٹنٹ سے بات کیا کہ ڈاکٹر سے ملنا ہے، بولا آپ نے اپائنٹمنٹ لیا ہے؟ مجھے نہیں، تو کیسے آپ ملیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے کہہ دی مولانا ملنے کے لیے، پھر وہ نہیں کہا، پھر میں نے ایک پرچہ لکھ کے بھیجا، میں نے ڈاکٹر سے دی ہے ڈاکٹر صاحب سے مولانا ملنے کے لیے۔ ڈاکٹر جب میرا پرچہ پہنچا اس کے پاس باہر آ گیا اور وہی ان کے سامنے گلے ملا اور اندر لے کے گیا۔ اس کے بعد کہتا حضرت کیا لیں گے آپ؟ ٹھنڈا لیں گے، چائے لیں گے، کیا لیں گے؟ میں نے جو مرضی چاہیے آپ پلا دیجیے۔ اس کے بعد فوراً اس نے لٹایا اور ECG کیا۔ اس کے بعد کہا کچھ نہیں ہے، جو سیمپل کی دوائیں آتی ہیں انہوں نے مجھے دوائیں دی، اور اس دواؤں کے بعد وہ میری گاڑی تک مجھ کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ میں اب ان کو سمجھانے لگا، میں نے کہا دیکھیے وہ ڈاکٹر اتنا مہنگا ہے، آپ جاتے تو 3000 روپے آپ سے فیس لیتا۔ کتنے؟ 3000 روپیہ آپ سے فیس لیتا۔ مولوی ہوں، اللہ نے میرے 3000 روپیہ بچت کرائی، 1500 روپیہ آپ دوا کے لیتے، وہ دوا مجھے سیمپل کی دیا، اور اس کے بعد عزت سے لا کے مجھے اپنی گاڑی تک پہنچایا۔ یہ علم دین کی برکت ہے۔ تو یہ ہم جو برکت کا تصور ہمارے یہاں ہے، ایسا نہیں کہ ہم نے 100 روپیہ رکھا ہے جس میں جب اٹھیں گے تو 200 روپیہ ہو جائے گا۔ مختصر سی تنخواہ میں بہت ساری ضرورتوں کو پورا ہو جانے یہی تو برکت ہے۔ یہی تو اللہ کی خصوصی توجہ ہے آپ کے ساتھ۔ جو آپ بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھیں گے رات میں سونے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے، دوائیں دی جاتی ہیں، اور بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، نیند نہیں آتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے آپ حضرات، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر آپ کے سکون اور آپ کا چین جو معلوم پڑ جائے، یہ دنیا پہ لاکھ مار کی اپنی جوتیاں سیدھی کریں، لیکن کاش آپ کی قدر ان کے دل میں اللہ ڈال دے۔ بہرحال تو میرے بزرگوں، ہم کو چاہیے کہ ہم کسی اللہ والے سے جڑیں اور وہاں سے ہم وہ چیز حاصل کرائیں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ اب اس کے بعد ہم میدان میں اتر کے کام کریں گے تو ہمارے اندر تحمل بھی آئے گا اور صبر بھی آئے گا اور برداشت بھی کریں گے۔ بات بتاؤں، دیکھیے بمبئی میں جو بلڈنگیں بنتی ہیں، جتنی اونچی عمارت لے جانی ہوتی ہے 45 منزلہ 50 منزلہ، اتنا ہی زیادہ اس کا نیچے فاؤنڈیشن کیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا فاؤنڈیشن کیا جاتا ہے۔ بہت ٹھوس اور مضبوط عمارت بنائی جاتی ہے، اس لیے کہ آگے چلتے ہوئے مجھے 45-50 منزلہ اس کو لے جانا ہے۔ جب تک فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگا، بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، اس پہ تعمیری کام آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو حال یہ ہوگا پوری عمارت زمین بوش ہو جائے گی۔ ہوگی صاحب، پوری عمارت زمین بوش ہو جائے گی۔ آپ کی لاگت، آپ کی محنت، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرنے کے بعد اس میں سب کے لوگ مر بھی جائیں۔ تو آپ حضرات جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، مکتبی کی تعلیم، یہ سب سے زیادہ ٹھوس اور مضبوط ہونی چاہیے، اس لیے کہ آگے چل کے وہ بچہ محدث بنے گا، وہ بچہ مفسر بنے گا، وہ بچہ قاری قرآن بنے گا، وہ بچہ محقق بنے گا۔ تو ساری تعلیم اور پوری صلاحیت کا دار و مدار وہ مکتب کی تعلیم پہ منحصر ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ مفتی صاحب نے کہا جو بچے میرے ہاں آتے ہیں، ہم نے جو ٹائم فکس کر رکھا ہے، وہ بچے اور وقت اللہ کی امانت ہے، بچے اور وقت اللہ کی امانت ہے۔ آپ کو اگر 10,500 یا 5,000 میں آپ کو نہیں پڑھانا تھا تو آپ کو معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ تو جو بچوں کی تعلیم کا وقت ہے، وہ ایک ایک لمحہ ہم نے اس کی قیمت وصول کرنے کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ وہ اس کی تنخواہ دیتے ہیں، اگرچہ تنخواہ بہت کم ہے، لیکن اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے بزرگوں، یہ بات نہیں کہ آپ کے مسجد میں، مدرسے میں CC کیمرہ لگا ہے، نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بڑی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور نہایت توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے واسطے بنیادی تعلیم کو مضبوط بنائیے۔ یہ بہت بڑی فکر ہے، بہت بڑی سوچ ہے۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب کی باتیں سنیں۔
میرے بزرگوں آپ کا پھر آخر میں کہوں گا کہ آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے حیثیت کو عوام کو پہچانوا دے. اتنا اونچا مقام ہے کہ آپ اندازہ لگائیں آپ وارثین انبیاء ہیں، آپ وارثین انبیاء ہیں. اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے آپ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے قوم کو کہا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اٹھے، پریشان ہو، علماء علم سے رجوع ہوں، تو آپ حلال و حرام کی تمیز بتانے والے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز سکھاتے ہیں. آپ کا بہت اونچا مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ ہم اسے بتا نہیں سکتے ہیں. خود ایک دوسرا کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ بھائی یہ بہتر ہے، جیسے میں اس سے پہلے بھی آتا کہا تھا، میرے دل دماغ میں بیٹھا ہوا ہے انجینئر بہتر ہے، ڈاکٹر بہتر ہے، ایڈوکیٹ بہتر ہے، سائنسداں بہتر ہے. میرے بزرگوں، وہ دنیا کی نگاہ میں بہتر ہے، وہ عوام کی نگاہ میں بہتر ہے. اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کو رب ذوالجلال کے آخری پیغمبر، امام الانبیاء، فخر الرسل، خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے. بھلا بتائیے امام الانبیاء کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو میرے بزرگوں، کل کے بیان میں نے خود یہ کہا کہ بھائیوں، اپنے بچوں کو آپ ڈاکٹر بناؤ، لیکن اس سے پہلے اس کو قرآن پاک کی تعلیم. میں نہیں کہتا ہوں عالم بناؤ، میں یہ کہتا ہوں عالم بناؤ، میں یہ کہتا ہوں اس کو حلال و حرام کی تعلیم تو ہونی چاہیے. اور جو عام رجحان لوگوں کا ہے، حافظ قرآن بنائیے. ایسے فیملیز میرا تعلق ہے ایسے لوگوں سے کہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن جب وہ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ایسا لگتا ہے کسی خانقاہ کے سر پیر، سر پہ ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ڈاکٹر بھی انجینئر بھی ہیں. اور ایک بات اور بتا دیں، کہنا نہیں چاہ رہا تھا، ہر جمعے کو بعد نماز فجر میرا درس قرآن ہوتا ہے ممبئی میں. ڈاکٹروں کی ایک بڑی ٹیم ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہی ڈاکٹر جو نام مریض سنتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اب میرا حضرت ابراہیم سے ملاقات ہونی ہے. اس قدر سختی اور پیسے کی سمجھ لیجیے اس طرح اصول ہو جاتا. لیکن ان ڈاکٹروں پہ محنت کیا اور خوب محنت کیا بغیر کسی تمام لالچ کے. مفتی اللہ صاحب الحمدللہ بڑے بڑے اسپتالوں کے ڈائریکٹر ہیں اور ہارٹ کے بڑے بڑے سرجن ہیں. بڑے معمولی خرچے میں بھی ایک صاحب ہے مولانا محمودین صاحب، خود ان کے بھانجی کی ان کی بہو لگے گی، ان کی بھانجی کی بیوی، وہ اس کا حال تھا کہ اس کا وال خراب ہو گیا. اور اندازہ لگائیں، میں سمجھتا ہوں 30-35 ہزار میں نے آپریشن کروایا، سمجھ رہے ہیں 30-35 ہزار روپے ہارٹ میں. تو ان پہ محنت کیا، اور محنت کرنے کے بعد جب وہ کرتے پاجامے پہن کر کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر، لگتا ہے کسی مسجد کے امام ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ آپ حضرات نے اپنی قوم کے لیے وقت دیا ہے. آپ کی محنتوں کو سلام، آپ کے جذبے کو سلام. اللہ ہمارے درمیان اخلاص الجائز فرمائے اور اللہ قبول فرمائے. وعلینا الا البلاغ. جزاکم اللہ. اب انشاءاللہ یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. جناب مولانا مفتی صلاح الدین صاحب سے درخواست کی جاتی ہے کہ اب اس کارروائی کو آپ آگے بڑھائیں.